امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خطیم میں لیٹا ہوا تھا، جبرائیل امین چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور یہاں شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ میرا سینہ چاک کیا اور ٹھیک ہے اسے نکال کر ایک سونے کے تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھو کر اپنی واپس جگہ پہ رکھ دیا۔ میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، اس پر سوار کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی رفتار کی جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ بیت المقدس پہنچے، اپنی سواری کو اسی حلقہ کے ساتھ باندھ دیا جس حلقے کے ساتھ پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعت لی الانبیاء، میرے لیے انبیاء کو جمع کیا گیا۔ اور بیزاری میں آتا ہے مسلت لی الانبیاء، کہ جس میں مثالی، ٹھیک ہے، اس صورت میں ان کو وہاں جمع کیا گیا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، نماز کی تیاری بھی ہو رہی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل امین نے مجھے آگے کر دیا، فاممت لہم، میں نے ان کی امامت کروائی۔ ویسے یہ بھی اشارہ ہے کہ سید الاولین والآخرین وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کے امام بن گئے۔ اور یہاں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ سوال و جواب ان سے ہوئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے مجھے جبرائیل امین آسمانوں پر لے گئے۔ یہاں سے سفر ہوا جو، تو اس کا ذکر کیا ہے؟ سورہ نجم میں ہے۔ تو وہاں آسمانوں پر لے گئے تو جبرائیل امین نے وہاں پہلے آسمان پہ، ٹھیک ہے، دروازہ کھلوایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، مرحبا بابن صالح والنبی صالح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کے جسد انصری کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس لیے کہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے، تو ان کے ساتھ تو اس طرح ملاقات ہوئی۔ تمام نبیوں کی روح سے ملاقات ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جسد انصری سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ تو تمام آگے پھر انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی آگے آسمانوں پر، تو ان کی ترتیب کہ کس آسمان پر کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، آسانی کے لیے یہ لفظ ہے کہ ترتیب کے لیے آیا ہما، کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہر نبی کا پہلا لفظ، تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یا آ گئی نا، آگے ہما، ہاں کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، تو چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یا اما، یا کے بعد الف آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح فنعم المجیء جاء۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک آپ کو بلند کیا گیا۔ جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا پر، تو یہی جبرائیل امین کا مستقر اور ٹھکانہ ہے، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اپنی اصلی شکل میں جبرائیل امین کو وہاں نبی علیہ السلام نے دیکھا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا آگے جانے کا، تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں آگے جاتا ہوں تو تجلیات سے جل جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے، وہاں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں پہنچے۔
ٹھیک ہے، تو سدرۃ المنتہا کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بشر کا مقام اونچا ہے. وہ کہتا ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہم کو کہ ہے عالم بشریت کی زد میں گردوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے اوپر گئے جہاں تک اللہ نے چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ان الفاظ کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جواب میں اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو بعد میں جبرائیل امین نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں نے کہا بعد میں جبرائیل امین نے پڑھا کیونکہ جبرائیل امین تو وہاں اوپر نہیں گئے تھے نا. اچھا، یہ وہ مکالمہ تھا جو ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے دیا گیا. باقی میں نے تفصیلات بیان نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا پہ بھی پھر وہاں چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. وہاں کی جو رونق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ اس سدرۃ المنتہا پر ایسی رونق تھی کہ جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے،